دجال کے قصے کہانیاں اس سوشل میڈیا کے دور میں ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ مسلمان اس بڑے فتنے سے انکار کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں قرب قیامت کی دوسری نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی صورت میں دجال تو دور کی بات اس قسم کا لفظ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دجال کا ذکر ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن جہاں ایک بات ذہن نشین کیجیے کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا کوئی بھی انسان قرآن مجید کو احادیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال احادیث کی روح سے دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جسے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اس فتنے سے اپنی قوموں کو ڈراتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ایک ایسی ہستی کے انتظار میں ہیں جو ان کے لیے مسیح ثابت ہوگی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کہاں ہے اور کب آئے گا، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ ان تینوں سوالوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، عربی لینگویج میں دجال جال سازی اور مکر و فریب کو کہتے ہیں۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا اور مکار ہوگا۔ جب قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے اس فتنے کو بہت ساری سپر پاورز دے کر بھیجے گا۔ مثال کے طور پر دجال مردوں کو زندہ کر سکے گا، آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین اس کے حکم سے سونا اگلے گی۔ دجال اپنی جنت اور جہنم قائم کرے گا۔ مختصراً اگر میں کہوں تو اس دنیا کے سارے وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو اس قدر مجبور کر دے گا کہ اکثر لوگ اسے خدا ماننے لگیں گے۔ جو لوگ دجال کو خدا مانیں گے تو دجال انہیں بہت سارے مال و دولت سے نوازے گا، لیکن اگر کوئی اس سے انکاری ہوگا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا یا اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے اکثر ماننے والے یہودی ہوں گے۔ ناظرین، احادیث میں جہاں اس فتنے کے بارے میں تفصیلی چیزیں ملتی ہیں، وہاں اس کی ظاہری شکل و صورت کا بھی ذکر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نہایت ہی باری برکم یعنی جائنٹ قسم کا ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے نابینا ہوگا اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہوگی۔ اور رہی بات کہ دجال کہاں ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک ہی حدیث ملتی ہے، اور اسی حدیث کی بنا پر لوگ آئے دن خود سے پریڈکشن کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر تشریف لائے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے ایک عیسائی تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کی آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نما چیز نے کہا میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف چلے جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والے نے بتایا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے باری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک باندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا نام تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز پر سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا اور سمندری لہریں ہمیں دھکیلتی ہوئی یہاں پر لے آئی۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس جانور نما چیز نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا پھر نہیں۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔
اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے ہم سے تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے ہمیں زغر کے چشمے کے بارے میں بتایا کہ اس میں بھی پانی ہے یا نہیں اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی زنجیروں میں جکڑے اس آدمی نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین میں یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر ماری اور فرمایا یہ مدینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اس حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین اس حدیث کی بنا پر لوگ دجال کے بارے میں مختلف قسم کی پریڈکشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دجال پیسیفک اوشن کی ڈیول سی یا اٹلانٹک اوشن کی برمودا ٹرائنگل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہمیشہ ہی سے پراسرار رہی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر اس جگہ کئی جہاز اور شپس غائب ہوئے، یہاں تک کہ بعض جہازوں کے ملبے کئی عرصے کے بعد ملے ہیں۔ ناظرین اس پراسرار جگہ کے بارے میں بہت سی تھیوریز بھی پیش کی گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ گریویٹیشنل فورس بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ بعض لوگ اس کی پراسراری کا سارا ذمہ میتھین گیس اور ویدر کنڈیشن پر ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کی طرف غور کریں تو دجال کے رہنے کی جگہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو دجال مشرق میں ہے۔ اب اگر ہم عرب سے مشرق کی جانب دیکھیں تو ہمیں ڈیول سی اور اٹلانٹک اوشن کی برمودا ٹرائنگل ہی وہ جگہ ملتی ہے جس پر ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ بعض لوگ دجال کی لوکیشن یمن میں موجود سکوٹرا نامی جزیرے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا، اور اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ یہی وجہ کہ ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ناظرین اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی سب سے زرخیز مٹی مانا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف ہوتے ہیں جو شاید دنیا کے کسی اور حصے میں بھی نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ اس آئی لینڈ میں ایک خاص قسم کا درخت بھی پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے درخت سے خون بہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں مختلف قسم کی پراسرار چیزیں پائی جاتی ہیں، یہی وجہ کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ دجال شاید یہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اکثر لوگ جو دجال کے مقام کے بارے میں تیسری پیشن گوئی کرتے ہیں وہ پاکستان کے استولہ جزیرے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال یہاں پر مشرق کی طرف ایک جزیرے میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عرب کے مشرق میں صرف 4 جزیرے ہیں، جس میں 2 یمن، ایک بھارت اور ایک پاکستان میں ہے، اور کوئی بھی جزیرہ انسانی طرز پر آباد نہیں ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دجال سے ملاقات کی ان کے مطابق دجال ایک مندر میں موجود تھا۔ ان 4 جزیروں میں اتنے پرانے مندر کے آثار صرف اور صرف بلوچستان کے جزیرہ استولہ میں موجود ہیں، لہٰذا اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ دجال کا خروج شاید یہاں سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی لوگ دجال کے بارے میں مختلف قسم کی پیشن گوئی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی ساکی ہے کہ وہ کسی بھی ان نیچرل چیز کو دیکھ کر اس کے ذہن میں خود سے پراسرار کہانیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ان 4 جزیروں میں حیرت انگیز کوئی بھی بات نہیں ہے جو انسان کی سوچ سے بالکل باہر ہو۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ دجال ان جزیروں میں واقع ہو، لیکن دجال کہاں ہے اس کا اصل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔